آثار محبت اہل بیت کے بارے میں، یہ جو انشاءاللہ العزیز ہم سب کے دلوں میں ہے، محبت اہل بیت جس جس کے دل میں ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ لازمی ہے کہ ہم ان محبتوں کو، ان احساسات کو اور اس شعور کو محفوظ رکھیں، انہیں کمرنگ نہ ہونے دیں، انہیں ساز نہ ہونے دیں، ان میں تشکیک نہ آنے دیں، ان میں تردید نہ آنے دیں، انہیں مستحکم سے مستحکم تر کر دیں، پررنگ سے پررنگ تر کر دیں، ان کی گرمائش کو اور تیز کر دیں۔ اس کے آثار کے بارے، آثار محبت اہل بیت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ حُبَّنَا لَيُسَاقِطُ الذُّنُوبَ مِن بَنِي آدم، ہماری محبت اولاد آدم کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے کما یساقط الریح الورق من الشجر، جس طرح ہوا درختوں سے پتے گرا دیتی ہے۔ محبت اہل بیت دل میں روشن رکھیں، گرما گرم رکھیں، ہمارے گناہ دھلتے جائیں گے اسی حرارت کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے کہ آپ کے دل میں ہے وہ محبت کہ جس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ اہل بیت کی اطاعت کریں، وہ محبت جس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی پیروی کریں، وہ محبت جس کے بعد بے ساختہ آپ اہل بیت کی بارگاہ میں سلامی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، حاضری کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہ محبت جس کی وجہ سے آپ اہل بیت کی راہ میں خرچنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ محبت قیمتی ہے، نظر دعوے والی محبت۔ اس محبت سے ہمارے گناہ دھلتے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے۔ اور چوتھی حدیث بھی عرض کرو آپ کی خدمت میں، قراءت قرآن کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اگر آپ پوچھیں کہ آقا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہم سے کیا توقع ہے، تو توقع یہی ہے، یہی توقعات ہیں۔ آقا امام حسن کو یہی توقعات کہ ہمارے شیعہ اس طرح کے رہیں گے۔ اب بے شمار احادیث میں سے میں نے 2-3 آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ فرمایا من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة اما معجلة او مؤجلة، جو شخص دقت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے خداوند متعال اس کے لیے ایک استجابت دعا لکھ دیتا ہے کہ اس کی ایک دعا میں قبول کروں گا۔ ہر قرآت کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ قرآت کریں، ظہرین کے بعد آپ قرآت کریں، مغربین کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے یا پھر نماز تہجد میں یا پھر نماز تہجد کے بعد آپ قرآت کریں۔ قرآت کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے، اور قرآت ہر جگہ ہر وقت چلتے چلتے بھی انسان قرآن کی تلاوت کرے، قرآن سے مانوس ہو جائیں۔ آپ ہمیشہ آپ کے دل میں قرآن رہے، یاد رہے آپ کو کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے بھاری بوجھ تصور نہ کرے۔ قرآن سے مانوس ہونے والے اگر قرآت نہ کرے تکلیف ہوگی اسے کہ آج میں نے قرآت نہیں کی قرآن کی، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، آج میں نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر دن قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اب تلاوت کی مختلف مراحل ہیں، کم ترین کہ جو کہ 30 یا 50 یا 70 آیتیں ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں۔ مثلا یہ یعنی 3 دنوں میں بھی آپ قرآن ختم کریں۔ یہ تاکید کس لیے ہے؟ یہ تاکید اس لیے ہے کہ ہمیں قرآن سے معروف ہونا ہے، ہماری کامیابی، ہماری سعادت اسی قرآن سے وابستہ ہے۔
ہماری اصل چیز اور سرمایہ یہ ہے. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن. ناممکن ہے کہ ہم بغیر قرآن کے جئیں گے لیکن ایک حیوانی زندگی جئیں گے. بغیر قرآن کے جئیں گے تو ایک نان مسلم کی طرح جئیں گے بغیر قرآنی تعلیمات کے. قرآن اور قرآنی تعلیمات، آپ ایک مومن ہیں، آپ کے اندر نور ایمان ہے، آپ کے اندر نور محبت اہل بیت ہے، آپ کے اندر قرآن کا نور بھی ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کے احکامات ہیں. قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری تعلیمات آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے. تو آپ کا دل، آپ کا سینہ منور ہوگا. تو پھر آقا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دقت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے خداوند متعال اس کے لیے ایک استجابت دعا لکھ دیتا ہے. یا وہ استجابت دعا معجل ہے یا معجل، یا جلد یا بدے. اب خداوند متعال دیکھتا ہے کس دعا کو قبول کروں میں. اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جیسے آپ نے قرآن کی تلاوت کی، وہ جو آپ کے لیے آپ کی نظر میں ضروری ترین دعا ہے، مہم ترین دعا ہے، اساسی ترین دعا مانگے. اب ممکن ہے کہ وہ آپ اپنی سعادت مانگے خدا سے کہ خدا میں خود سعادت مند ہو جاؤں، میں جب مروں تو اس وقت میں گمراہی پہ نہ ہوں، ہدایت پہ ہوں، صراط مستقیم پہ ہوں، راہ اہل بیت پہ ہوں. یہ خدایا مثلا مہم ترین دعاؤں میں سے ایک تو ہمیں اہل بیت نے سکھائی ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. خدایا ہمارا انجام بہتر کر دے، انجام بہتر کر دے. یہ دعا ہونی چاہیے. بعض لوگ ممکن ہے کہ خدمت مکتب اہل بیت کے لیے دعا کریں، بعض لوگ مثلا حج زیارت کے لیے دعا کریں، بعض لوگ مثلا اولاد کے لیے دعا کریں، تربیت اولاد کے لیے دعا کریں. تو جو مہم ترین اساسی ترین دعا آپ کی نظر وہ مانگیں. اب پھر خداوند متعال دیکھتا ہے کہ اس دعا کو جلد میں مستجاب کر دوں یا بدیر. وہ آپ کی مصلحت کو خداوند متعال دیکھتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. ابھی اسی وقت اس دعا کو قبول کریں بہتر ہے یا کچھ دیر کے بعد مستجاب کریں تو بہتر ہے. جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا خداوند متعال آپ کی ایک دعا قبول فرمائے گا. تو آقا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے مانوس رہیں. یہ چوتھی چیز. پانچویں چیز بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اسی قرآن کے حوالے سے، ان ھذا القرآن فیہ مصابیح النور وشفاء الصدور. یہ قرآن اس میں ہدایت کے لیے چراغ بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور دلوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے. ہمیں ایک طرف نورانیت چاہیے تاکہ ہم راہ خدا کو دیکھ سکیں. اب ہم ظاہری روشنائی لے کر راہ خدا کو تلاش نہیں کر سکتے. نور بصیرت چاہیے، معارف اہل بیت کا نور چاہیے، معارف قرآن کا نور چاہیے. اب یہ قرآن سے میسر ہے اگر ہم مانوس ہو جائیں قرآن سے. جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے وہ قرآت کریں، جنہوں نے قرآن ابھی تک نہیں سیکھا وہ سیکھنے کی کوشش کریں. کم از کم جب موت آ جائے، جب ملک الموت پہنچے تو اس وقت آپ کی یہ حالت تو آپ قرآن سیکھ رہے ہیں. ملک الموت جا گواہی دے یہ قرآن سیکھ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا. اس حال میں بھی آقا امیر المؤمنین نے ہمیں یہ بتا دیا کن عالما او متعلما. دو حالتیں ہونی چاہیے تمہاری، یا تم پڑھ چکے ہو، سمجھ چکے ہو، دانشور بنے ہو، عالم اور متعلم، یا سیکھنے کی حالت میں ہو. تیسری حالت نہیں ہے جو سے آقا امیر المؤمنین نے فرمایا. تیسرے لوگ ہمج و رعا ہیں جن کے بارے میں آقا امیر المؤمنین کی تعبیر یہ ہے کہ یہ لوگ بے وقوف مکی ہیں جو نہ سیکھ چکے ہیں نہ سیکھتے ہیں. ان کے یہ فرمایا کہ ہمج و رعا، یہ لوگ بے وقوف مکی ہیں. یمیلون مع کل ریح، ہواؤں کے رخ پہ چلنے والی مکھیاں، ہوا جس طرف ہے اس طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسے عوام نہ بنے، یا عالم بن چکے ہوں یعنی دانشور بن چکے ہوں، دین شناس ہیں یا دین کو سیکھ رہے ہیں، احکام کو سیکھ رہے ہیں، شریعت کو سیکھ رہے ہیں، اخلاقیات سیکھ رہے ہیں.
راہ خدا کو سیکھ رہے ہیں، سیرت اہل بیت کو، تعلیمات اہل بیت کو، معارف اہل بیت کو سیکھ رہے ہیں۔ اس حالت میں موت آ جائے غنیمت ہے، کسی حالت میں موت آ جائے کہ میں آج بھی قرآن کا مطلب اہل بیت کا طالب علم ہوں، میں سیکھ رہا ہوں۔ سیکھنا کسی کے لیے بھی ختم نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام کے لیے بھی فرمایا کہ آپ بھی دعا کریں رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں بھی اضافہ فرما۔ پیغمبر اسلام سے بھی حکم ہے کہ آپ سیکھتے جائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ بھی پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اسی لیے کہ اہل بیت بھی اپنے بلند ترین مقامات سے آگے اور بھی مقام حاصل کرتے ہیں۔ ترقی کی گنجائش ہے اہل بیت کے لیے بھی، تبھی تو ہمیں حکم ہے کہ ان کے نام پہ درود پڑھیں، صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد جب آپ درود پڑھتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے آپ کے فائدہ کیا ان کے لیے؟ فائدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، درجات میں بلندی ہے ان کے لیے ہے، اور بھی وہ دامدنا ہی ہے، تو اہل بیت کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اب ضرورت ہے کہ ہم اس نور کو، اس شفا کو جو کہ ہمارے سینوں کے لیے چاہیے، ہمارے سینے کیسے شفا حاصل کریں گے؟ ہمارے دل، ہمارا باطن، ہمارے باطن میں بہت کچھ ہے، یہی کہ ہم ضیق دل اور تنگی دل کے شکار ہیں، اس کے لیے شفا چاہیے۔ یہی کہ ہمارے دلوں میں کینے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے شفا چاہیے۔ یہی کہ ہمارے اندر کبھی نفاق آ جاتا ہے، اس کے لیے دوا چاہیے۔ یہی کہ ہم دوسروں کو اپنے بھائی نہیں سمجھتے، اس کے لیے دوا چاہیے۔ یہی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دوا چاہیے، شفا چاہیے۔ یہ تمام معارف اور بصیرت کی کمی کی وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں الجھتے ہیں، کسی کا احترام نہیں کرتے، دوسروں کے مقدسات کا احترام نہیں کرتے، دوسرے مکاتب فکر کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، یا دشمن سمجھتے ہیں، یا لڑتے ہیں یا لڑاتے ہیں۔ ان تمام کے لیے شفا چاہیے، اور قرآن خداوند متعال نے خود بیان فرمایا کہ فیہ شفاء، اس میں شفا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں قرآن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ قرآن ہو۔ کہ میں نے قرآن کی بہت صورت تلاوت کر لی ہے، اور چند جملے آپ ترجمے بھی پڑھیں، چند آیتوں کے ترجمے بھی پڑھنا شروع کر دیں، تو سال میں آپ بہت زیادہ آیتیں آپ سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو اہل بیت کو کیا توقع؟ اب ایسی توقعات ہیں ہم